اولاد دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔ یخلق ما یشاء، اس کی مرضی ہے جو چاہے پیدا کرے۔ وہ بانجھ بھی بنا سکتا ہے، بے اولاد بھی کر سکتا ہے، یا تو کسی کو بچے ہی بچے دیتا ہے، مرد بچے، یا کسی کو بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتا ہے، یا کسی کو دو بھی نہیں دیتا۔ وہ بہت برتر ہے اور حکیم ہے، حکمت والا ہے، اسی کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے۔ پھر بیٹوں اور بیٹیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹیاں بہت پسند ہیں۔ فرمایا کہ وہ عورت بڑی مبارک ہے جس عورت کو پہلے بیٹی پیدا ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں یوں فرمایا، لوگوں بیٹیوں کو برا بھلا نہ کہو کیونکہ محمد الرسول اللہ بھی بیٹیوں کا باپ ہے۔ اگر بیٹی ہونا عیب ہوتا تو اللہ رب العزت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنگن میں چار چار کلیاں نہ مہکاتے۔ حضور کو 4 بیٹیاں ہیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہن اجمعین۔ اور بیٹی ہونا عیب ہوتا تو سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹی پیدا نہ ہوتی۔ گھر میں روشنی صرف چراغوں سے نہیں ہوتی، گھر میں اجالے بیٹیوں سے بھی ہوتے ہیں۔ بیٹیاں ویران گھر کو روشن کرتی ہیں۔ بیٹیاں ماں باپ کی بخشش کا ذریعہ ہیں، اللہ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ ہیں، اور جنت میں داخلے کا ذریعہ ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو 3 بیٹیاں عطا کی گئیں وہ ان کی پرورش کرے یہاں تک کہ وہ بے نیاز ہو جائے، یعنی ان کا نکاح ہو جائے۔ فرمایا کہ اس پر جنت واجب ہے، اور ایک حدیث میں فرمایا کہ بیٹیوں والا اور میں جیسے ہاتھ کی انگلیاں ملی ہوئی ہیں، جنت کے اندر بیٹیوں کا باپ اور میں ایک ساتھ اس طرح رہیں گے۔ بیٹی گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بھی ہے۔ بیٹے ماں باپ کی پراپرٹی، جائیداد، مال و دولت بانٹ لیتے ہیں۔ بیٹیاں باپ کا اور ماں کا غم بانٹتی ہیں۔ دنیا میں بھی ساتھ ہے بیٹیوں کا، آخرت میں بھی ساتھ رہے گا۔ ایک بہت بڑے مشہور بزرگ ہیں حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ بزرگ بعد میں بنے، لیکن ایک وقت میں یہ شراب بہت پیتے تھے، نافرمانیوں میں زندگی گزرتی تھی، نماز اور اللہ کے احکامات سے غافل تھے۔ ان کی 2 سال کی بچی، جب یہ شراب پینے بیٹھتے تو بچی آ کر شراب وہاں سے ہٹاتی تھی اور باپ کو منع کرتی تھی۔ اللہ نے مقدر کے حساب سے بیٹی کو موت دے دی۔ انتقال کے چند دن بعد حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ قیامت آ چکی ہے، اللہ رب العزت جنت اور جہنم کے فیصلے فرما رہے ہیں، میرے حق میں فیصلہ دوزخ کا ہو گیا، اور حکم ہوا، اعلان ہوا کہ اس کو دوزخ میں داخل کرو۔ میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا اژدہا سانپ میرے پیچھے آ رہا ہے۔ میں دوڑنے لگا، وہ میرے پیچھے پیچھے تھا۔ میں نے مدد کے لیے ایک بزرگ کو دیکھا کہ بزرگ جا رہے ہیں۔ میں نے رک کر ان سے کہا کہ یہ سانپ میرے پیچھے آ رہا ہے، آپ میری مدد کر دیجئے۔ اس بزرگ نے کہا کہ میں بہت کمزور ہوں، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا، البتہ میں تم کو ایک مشورہ دیتا ہوں کہ اس پہاڑ کی طرف جاؤ، شاید کہ تم بچ جاؤ۔ بزرگ آگے بڑھے، یہ پہاڑ کی طرف جب بڑھا تو پہاڑ کے پاس سے اس کی 2 بچی ہے، وہ باپ کے اوپر جب نظر پڑی تو دوڑتے ہوئے آئی، باپ کے قدموں سے لپٹی، باپ نے گود لیا، بیٹی نے باپ کو پیار کیا۔ اس سانپ کو دیکھ کے کہنے لگی، چلا جا میرے باپ سے دور ہو جا۔ بچی کے وہ کہنے پر سانپ چلا گیا۔ بیٹی نے کہا، ابا جان آپ نے اب تک شراب بند نہیں کی، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں آپ؟ تو باپ نے کہا کہ نہیں بیٹی، میری اسی حال میں زندگی گزر رہی ہے۔ بیٹی نے کہا، ابا جان آپ سچی توبہ کر لیجئے، آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیجئے اور نمازوں کی پابندی اور اللہ کے احکامات پر چلنے کا وعدہ کیجئے۔ یہ جو سانپ آیا ہے وہ آپ کے برے اعمال ہیں جو آپ کے پیچھے بھاگے آ رہے ہیں،
اور جو بیچ میں بزرگ آپ کو نظر آئے وہ بزرگ آپ کے اچھے اعمال ہیں، چونکہ آپ نے اچھے اعمال نہیں کیے اسی لیے وہ اچھے اعمال کمزور ہیں اور سانپ طاقتور ہے اور آپ کو بھگایا ہے۔ ابا جان، میری وجہ سے، میرے کہنے پر اللہ نے بات سن لی اور عذاب کو روک لیا، اب آپ سچی توبہ کر کے آپ پھر آئیے، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے ساتھ اور اکرام کا معاملہ فرمائیں۔ یہ واقعہ لکھ کر علماء نے لکھا ہے، اس میں کئی عبرت کی باتیں ہیں، مجھے ان تمام باتوں کو ذکر کرنا نہیں ہے، میرا عنوان آج بیٹی ہے۔ فرمایا علماء نے لکھا ہے کہ دیکھو بیٹیاں جب تک دنیا میں ہیں ماں باپ کی بڑی فکر ہوتی ہے، ان کو بخار آ جائے، طبیعت خراب ہو جائے، بیٹے بعد میں پہنچتے ہیں، سب سے پہلے پہنچ کر خیر خیریت پوچھنے والی بیٹیاں ہوتی ہیں۔ یہ بیٹیاں دنیا کے اندر بھی ماں باپ کا خیال کریں گی اور آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ان کو سفارش کا حق عطا فرمائیں گے کہ تم سفارش کرو اپنے ماں باپ کے حق میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کوئی بھی بیٹی آپ کے دروازے پر آتی، آپ کبھی اس کو خالی نہ کرتے بلکہ بیٹیوں کی آپ لاج رکھتے۔ حاتم طائی کی بیٹی آئی، آپ نے حاتم طائی کی بیٹی کے ساتھ اکرام کا معاملہ فرمایا۔ وہ اکرام کا معاملہ دیکھ کر وہ بیٹی مسلمان ہوئی اور اپنے علاقے میں جا کر اس نے اسلام کی تبلیغ کا فریضہ انجام دیا۔ ام ہانی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچیری بہن ہیں، ابو طالب کی بیٹی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن ہیں۔ انہی کے گھر سے معراج کے موقع پر نبی علیہ السلام تشریف لے گئے تھے، ام ہانی کے گھر سے۔ ام ہانی کا جو سسرال تھا وہ بڑا کٹر قسم کے کافر تھے، وہ نہیں مان رہے تھے، اسلام قبول نہیں کر رہے تھے کہ دیور ان کے سسرالی رشتہ دار فتح مکہ کے موقع تک بھی اسلام قبول نہیں کیے۔ جب مکہ فتح ہوا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ اکرام سب مکے کے اندر فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے تو حضور نے فرمایا کہ فلاں فلاں کے گھر میں اور کعبے میں جو بھی آ جائے ان سب کو امان ملے گی، ان کو مارا نہیں جائے گا، لیکن کچھ لوگ بھاگے، فرمایا بھاگنے والوں کو جو جہاں ملے ان کو قتل کر دو۔ ان بھاگنے والوں میں ام ہانی کے دیور بھی تھے، 2 دیور تھے اور ان کے شوہر بھی تھے، وہ بھاگ چکے تھے۔ اور ام ہانی کے دیور کو یعنی اپنی سگی بہن کے دیور کو ڈھونڈنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے اور حکم ہے کہ جہاں ملے قتل کر دو۔ ام ہانی بھی ڈھونڈنے نکلی، ام ہانی کو ملے وہ بھائی، وہ دیوروں کو لے کر آئے، دروازہ بند کیا، باہر سے دروازہ لگایا اور سیدھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں، آ کر عرض کرنے لگیں، اللہ کے نبی آپ نے بھاگنے والوں کے بارے میں اعلان فرمایا، میرے دیور آئے ہیں گھر میں، میں نے ان کو پناہ دے دی ہے، میں نے ان کو پناہ دے دی ہے، آپ کا تو قتل کا حکم ہے اور قتل کرنے کے لیے علی ڈھونڈ رہے ہیں، اب گھر پہنچیں گے ان کو قتل کر دیں گے، میں نے ان کو پناہ دے دی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بیٹی میرے گھر کے دروازے پہ آتی ہے میں کسی بیٹی کو محروم نہیں کرتا، میں بیٹی کا دل دکھانے نہیں آیا، جاؤ یہ اعلان کرا دیا کہ جو بھی ام ہانی کے گھر میں پناہ لیا ہے یا لے گا اس کو بھی امان دے دی جاتی ہے، قتل نہ کیا جائے۔ شیما بہن آئی، بہن کے ساتھ بھی دودھ شریک بہن ہے، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، وہ آئی حضور کے پاس، آپ نے اس کے ساتھ بھی اکرام کا معاملہ کیا۔ بیٹی کو عزت دو، بیٹی کے ساتھ اکرام کا معاملہ کرو۔ ارے باپ تو پیار کے ساتھ اپنی بیٹی کو گڑیا کہتا ہے، او بیٹیوں کو مارنے والوں، سدانے والوں، بیٹیوں کو کھلونا سمجھنے والوں، تم اپنی کسی باپ کے بیٹی کو گڑیا کہنے پر تم گڑیا سمجھ کر کھیلنا مت، ان بیٹیوں سے ظلم مت کرنا ان پر۔ وہ بیٹیاں گھروں کے آنگن کے اندر جیسے چڑیاں چہچہاتی ہیں، بیٹیاں ویسے چہچہاتی ہیں۔ فرق یہ ہے کہ چڑیاں چہچہاتی ہیں، ان کو پنکھ ہوتے ہیں، لیکن بیٹیوں کو پنکھ نہیں ہوتے، ان کے آنچل ہوتے ہیں، وہ بھی چہچہاتی ہیں۔ چڑیا کسی گھر کے آنگن میں آ کر چہچہا کر ایک وقت تک پڑاؤ ڈال کر پھر اڑ کے چلی جاتی ہے، یہ بیٹیاں بھی اپنے ہی ماں باپ کے گھر میں چند دن چہچہاتی ہیں، اس کے بعد ماں باپ کے اس گھر کو چھوڑ کے چلی جاتی ہیں۔
ایک بیٹی جب اپنے سسرال کو جاتی ہے وہ صرف وہ نہیں جاتی، وہ اپنے ساتھ اپنے بچپن کے کھلونے، اپنے بچپن کی یادیں، اپنا انا اور اپنے بچپن کے ناز و نخرے، اپنے ماں باپ کے ساتھ لاڈ و پیار، وہ سارے کھیلوں کی یادیں جو اس نے اس آنگن میں کھیلی ہیں، اس آنگن کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ بیٹی جب تک اپنے گھر میں ہوتی ہے اس کا سامان الماری میں ہوتا ہے، الماری میں ہوتا ہے، اس کا اپنا ایک الگ سے سیلف ہوتا ہے، تابدان ہوتا ہے، الماری میں اس کی ایک خاص کپڑے رکھنے کی جگہ ہوتی ہے، اس کا سب کچھ اپنا ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ ماں باپ کے نکاح کرانے پر وہ گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہے سسرال کو، جب واپس آتی ہے الماری وہی ہے، تابدان وہی ہے، لیکن وہ اپنے کپڑے بیاگ میں رکھی ہوتی ہے۔ باپ بیٹی کو دیکھتا ہے اور بیٹی کا بیاگ دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں یہ بیٹی میری ہے، میں نے اس کو پالا ہے، لیکن یہ بیاگ میں کپڑے رکھ رہی ہے، الماری میں نہیں رکھ رہی ہے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ بیٹی نے اس گھر کو مہمان خانہ سمجھا ہے، میری بیٹی مہمان بن کے آئی ہے، یہ بیاگ بتا رہا ہے کہ یہ چند دن کے لیے آئی ہے، پھر واپس چلی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی فاطمہ کو پیار دے کر بتایا، سارے قیامت تک آنے والے باپ کو پیغام دیا کہ دیکھو بیٹی کی عزت کیا ہوتی ہے اور بیٹی سے محبت کیا ہوتی ہے۔ آپ نے عزت بھی کی، آپ نے بیٹی سے محبت بھی کی۔ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، بی بی فاطمہ ملنے آتی تھیں، آپ فوری اٹھ کے ٹھہر جاتے تھے اور زبان پہ ہوتا تھا، مسکراتے ہوئے فرماتے تھے دیکھو دیکھو میری بیٹی آئی، میری بیٹی آئی، میری بیٹی آئی۔ رسول اللہ آخری نبی، نبیوں کے سردار، بیٹی آنے پر استقبال میں اٹھ کے ٹھہرتے ہیں اللہ کے محبوب۔ بتایا دیکھو میں بیٹی سے محبت بھی کرتا ہوں اور بیٹی کو عزت بھی دیتا ہوں۔ بیٹی کو کبھی دور نہیں کیا، اس لیے کہ ننھی بچی جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا چھوٹی سی بچی ہیں، حضرت فاطمہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کی محبت بھی دی اور ماں کی محبت بھی دی۔ ماں اور باپ جیسے چاہتے ہیں ویسے چاہا، اپنے سے قریب رکھا، دور نہیں رکھا، جب تک نکاح سے پہلے جب تک رکھا بالکل اپنی نگاہوں کے سامنے رکھا۔ آپ جب بھی کہیں سفر میں جاتے سب سے مل کر آخری میں اپنی بیٹی فاطمہ سے ملتے، اس کا ماتھا چومتے، پھر جاتے، واپس آتے تو پہلے اپنی بیٹی سے ملتے، بعد میں دوسروں سے ملاقات کرتے۔ اتنی قربت ہوتی تھی اپنی بیٹی سے، ایسے قریب رکھتے تھے۔ نکاح کیا بیٹی فاطمہ کا تو اپنے چچیرے بھائی علی سے کیا، اپنوں میں کیا، قریب میں کیا۔ جب نکاح ہوا حضرت علی دور جا کر رہنے لگے۔ نکاح کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے بیٹھے اچانک اداس سے ہو جاتے۔ حضرت علی نے دیکھا کہ آپ کا انداز بدلا بدلا لگ رہا ہے، ہمت کر کے پوچھ لیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھ رہا ہوں کہ چند دن سے آپ بیٹھے بیٹھے اچانک بات کرتے ہیں، ہنستے ہنستے آپ خاموش ہو جاتے ہیں اور آپ کے چہرے پر ایک غم کی طرح اداسی چھا جاتی ہے، کیا بات ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی میری قریب رہا کرتی تھی، اب بیٹی کو دور رکھا گیا ہے، اس کی رہائش دور ہے، اسی لیے مجھے کبھی کبھی بیٹی یاد آتی ہے، اس کی وجہ سے میں بے چین ہو جاتا ہوں۔ جب حضرت علی نے یہ سنا تو فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مرضی، آپ جہاں رکھنے کو کہیں میں وہاں رکھنے تیار ہوں۔ اللہ کے نبی نے جب مسجد نبوی کے اندر کمرے بنوائے، ایک کمرہ آخر میں اپنے کمروں کے قریب میں، ایک کمرہ اپنی بیٹی کے لیے بنوایا، حضرت علی سے فرمایا آپ اپنی بیوی کو اور آپ یہاں منتقل ہو جائیں تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی فاطمہ کو لا کر اس کمرے میں رہنے لگے، اتنا قریب رکھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ انتقال سے کچھ دن پہلے بی بی فاطمہ گھر کو آئی تھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ سے کان میں کچھ کہا، بی بی فاطمہ رونے لگی، پھر آپ نے پھر کان میں فرمایا تو وہ سن کر ہنسنے لگی۔ جب بات ہو گئی حضرت عائشہ نے پوچھا فاطمہ کیا بات ہے، تم نے ہنسا بھی رویا بھی؟ تو حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ وہ راز کی بات ہے میرے اور میرے والد کے درمیان میں نہیں بتاؤں گی۔ چند دن کے بعد اللہ کے نبی کا وصال ہو گیا، پردہ فرما گئے۔ بی بی عائشہ نے یاد آیا تو پوچھا فاطمہ اب تو بتاؤ، میں تمہیں واسطہ دیتی ہوں،
میں تمہاری ماں ہوں، تم میری بیٹی ہو، میں اس مقدس رشتے کا واسطہ دے کر تم سے پوچھ رہی ہوں، بتاؤ کیا بات تھی؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا جب پہلی مرتبہ کہا میں روئی تو نبی نے اپنی موت کی اطلاع دی کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ چونکہ اللہ کے نبی سے، ابا سے مجھے بہت محبت ہے، اس لیے وہ بات سن کر مجھے رونا آیا۔ جب نبی نے مجھ سے کہا کہ نہیں، گھر والوں میں، اہل بیت میں تم سب سے پہلے مجھ سے آ کر ملو گی، جب یہ بات نبی نے فرمائی تو مجھے خوشی سے میں مسکرانے لگی۔ یہی ہوا کہ 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دنیا سے پردہ فرما کے انتقال ہو گیا۔ یہ محبت تھی باپ اور بیٹی کے درمیان۔ حضرت رقیہ کا اور ام کلثوم، ان دونوں کا نکاح حضرت عثمان غنی سے فرمایا۔ حضرت عثمان غنی بھی رشتہ داری میں، قریبی لوگوں میں، اور آپ نے نکاح فرمایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سے اور ابوبکر صدیق کی بیٹی سے۔ یعنی علماء فرماتے ہیں، محدثین نے اشارہ دیا ہے کہ نبی نے جو طریقہ اپنایا کہ رشتے کرو تو دور جگہوں پہ مت کرو، بلکہ اپنے قریبی لوگوں میں رشتے کرو، اور اپنی بیٹیوں کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھو، اتنا قریب رکھو کہ یاد آنے پر بیٹیوں سے جا کے مل سکو۔ یہ نبی کا دیا ہوا یہ طریقہ ہے، یہ سنت ہے، اپنی بیٹیوں کو قریب میں رکھا کرو۔ میرے بھائیوں، باپ بیٹیوں کو سامنے بٹھا کر کھانا کھلاتا ہے، بیٹیاں باپ کے ساتھ بیٹھتی ہیں۔ لوگوں کا تجربہ ہے، دنیا دیکھ رہی ہے، آپ نے بھی دیکھا ہے، مشاہدہ ہے کہ بیٹی باپ سے ہٹ کر ایک مرتبہ کھانا کھاتی ہے، ایک پیٹ کھاتی ہے، اور جب باپ اپنے ساتھ بیٹی کو بٹھا کر کھلاتا ہے دسترخوان پر، سامنے باپ بیٹھا ہے، بار بار تاکید کرتا رہتا ہے، سمجھاتا رہتا ہے، وہ بیٹیاں پیٹ بھر کر کھاتی ہیں۔ اے کاش وہ ننھی سی گڑیا جو 20-25 سال تک اپنے والد کے سامنے بیٹھ کر دسترخوان پہ کھانے والی، شادی کے بعد اگر اس کا شوہر بھی اس کو اپنے سامنے بٹھا کر کھلاتا تو بیٹیاں یوں کمزور نہ پڑتی، یوں بیمار نہ پڑتی۔ رات کا وقت ہوتا ہے، کبھی ماں اور باپ اپنی بیٹی کو تنہا گھر میں رکھ کر کہیں باہر نہیں جاتے، اپنے ساتھ سلاتے ہیں۔ باپ گھر کو شام میں آتا ہے تو شام میں آ کر باپ کے چہرے کو دیکھ کر بیٹی نہال ہو جاتی ہے، اور بیٹی کے چہرے کو دیکھ کر باپ سارے غم بھول جاتا ہے۔ اے کاش شوہر بھی جلد گھر کو آتا، اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے لیپ ٹاپ کے ساتھ اور فون کے ساتھ وقت نہ گزار کر یہ اپنی بیوی کے ساتھ زیادہ وقت گزارتا اور اس کے ساتھ رات میں گھر پر وہ رہتا تو یہ بیٹیاں دماغی مریض نہ بنتی۔ آج لوگ کہتے ہیں کیسی بیٹی کو تم نے کر کے دیا، جسمانی بیمار بھی ہے، دماغی بیمار بھی ہے۔ وہ جسمانی اور دماغی بیماری اس کو اس کے ماں باپ کے گھر میں نہیں تھی، وہ باپ کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ کے کھاتی تھی۔ تمہارے غلط رسم و رواج نے، تمہارے گھر کے غلط طریقوں نے بہو سب سے آخر میں کھائے، بچا ہوا کھانا کھائے، تمہارے بنائے ہوئے کلچر نے اس بیٹی کو بیمار بنایا، اس بیٹی کے جسم کو کمزور بنایا، اور تمہارے بیٹے نے اور اس کے شوہر نے رات کی تنہائیوں میں اس کو ٹارچر کر کے، اس کو ذہنی طور پر اذیت دے کر کے، رات اس سے ہٹ کر گزار کر کے اس کو دماغ کا مریض بنا دیا۔ آج اس کو ہسٹریا ہے، فوبیا ہے، اور اس کو فٹس آتے ہیں، مختلف قسم کی بیماریاں ہیں، اور آخر میں تم کہتے ہو کہ اس کے اوپر جن کا شیطان کا سایہ ہے۔ شیطان کا سایہ نہیں، خبیث شوہر کا سایہ ہے۔ اس کی خباثت کی وجہ سے بیٹی کا یہ حال ہوا ہے۔ کسی کی بیٹی کو اتنی ہی تکلیف دو، نبی نے فرمایا تکلیف دینے والوں اتنی ہی تکلیف دو جتنی تکلیف تم اپنی بیٹی پر سہنا چاہتے ہو۔ کل تمہاری بھی بیٹی ہوگی، جو سلوک تم اپنی بیوی کے ساتھ کرو گے وہی سلوک تمہاری بیٹی جب بیوی بنے گی اس کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا۔ اسی لیے اپنی بیٹیوں کو وقت دیا کریں اور اپنی بیٹیوں کو ایسے جگہ دیا کریں جس کو ہم دینے جا رہے ہیں وہ انسان بھی ہے کہ نہیں دیکھ کر دیا کریں۔ مال کو دیکھ کر نہ دیں، سامنے مال ہوگا پیچھے جانور ہوگا، سامنے مال ہوگا گھر میں عمدہ فرنیچر ہوگا لیکن اندر خبیث بلیاں ہوں گی، درندے ہوں گے، چیر پھاڑ کرنے والے، تمہاری بیٹی کو نوچنے والے جنگلی جانور ہوں گے۔ ان معزز کپڑوں کو دیکھ کر دھوکہ مت کھاؤ، اخلاق دیکھو۔ جو اللہ رسول کا نہیں ہوا وہ تمہاری بیٹی کا کیا خیال رکھ سکے گا؟ اسی لیے دینداری اور اخلاق کو دیکھ کر اپنی بیٹیوں کو دیو۔ ایک باپ نے اپنی بیٹی سے پوچھا، بیٹی تجھے امی پسند یا ابا پسند؟
تو کس کو چاہتی ہے؟ بیٹی کہنے لگی مجھے نہ ابا پسند نہ امی پسند، مجھے تو شام پسند ہے۔ شام پسند ہے؟ دن اور شام کیوں پسند ہے؟ ماں باپ کیوں پسند نہیں؟ بیٹی کہنے لگی شام ہوتی ہے تو میرے ابا گھر کو آتے ہیں، شام میرے ابا کو گھر لاتی ہے، اس لیے شام سے مجھے پیار ہے، شام مجھے پسند ہے۔ بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں، تایا کے گود میں، چاچا کے گود میں، ماموں کے گود میں، خالہ کے گود میں پلنے والی وہ بچی، لاڈ و پیار کرنے والی وہ بچی، ایک باپ وہ کیسا باپ ہوگا؟ اس باپ کو سلام ہے، وہ باپ بہادر باپ ہے جو باپ اپنے جگر کو کاٹ کر اپنی بیٹی کو کسی کے حوالے کرتا ہے، 20-25 سال پال کر اپنے ارمانوں اور آرزوؤں کو کسی اور کے ہاتھ میں دیتا ہے۔ باپ اور ماں گھر کو جاتے ہیں، دیکھتے ہیں سسرال میں اپنی بیٹی کے کہ وہ جو سسرال میں کام کر رہی ہے، اپنے شوہر کی خدمت، اپنی ساس کی خدمت، اپنے سسر کی خدمت، گھر کے سارے افراد خاندان کے لیے ناشتے کا انتظام، اور کچن میں جب وہ تھک کے چور ہو جاتی ہے، بیٹی کی ماں اپنے شوہر سے، بیٹی کے باپ سے کہتی ہے دیکھو جی جب یہ ہمارے گھر میں تھی بستر پر بیٹھ کر اپنی پسند کا ناشتہ مجھ سے بنا کر مجھے کہتی تھی کہ دسترخوان پہ نہیں آؤں گی، یہیں دسترخوان بچھاؤ، میں جس پلنگ پہ بیٹھی ہوں پلنگ سے نیچے نہیں اترتی تھی۔ دیکھو کیا یہ بیٹی ہماری بیٹی ہے جو آج یہ گھر میں اتنی بڑی ذمہ داری سنبھال رہی ہے اور اتنے بڑے گھر کو سنبھال رہی ہے؟ یہ گھر میں خوشیاں اور رونق میری بیٹی کی وجہ سے آئی ہیں۔ دیکھو ہماری بیٹی کیسے بدل گئی ہے۔ وہ بھائی جس بھائی کو یہ اپنی چیزیں ہاتھ لگانے نہیں دیتی تھی، کبھی بھائی سے پیار سے بات نہیں کرتی تھی، ہر وقت دونوں میں لڑائی جھگڑے ہوتے تھے، یہ بھائی کو دور کرنے والی بہن جب سسرال جا کر فون آتا ہے اور فون میں ماں باپ سے بات کرتے کرتے کہتی ہے امی جان میرا بھائی کیسا ہے، فون دو میرے بھائی کو، میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ جب وہ بھائی فون لیتا ہے تو اس بھائی کے پیروں کے نیچے سے زمین چلی جاتی ہے کہ یہی میری بہن، یہی میری باجی جو میرے ساتھ ہر وقت لڑتی تھی، میں بھی اس کے ساتھ لڑا کرتا تھا، آج یہ کسی اور پرائے کے گھر کو جا کر اپنا گھر بنا کے رہ رہی ہے، اپنی ساری پسند کی چیزیں بھائی کے حوالے کر کے چلی گئی۔ جب یہ سسرال ملنے گیا بھائی، اپنی بہن کو دیکھا کہ وہ اکرام کا معاملہ کر رہی ہے، اس کی مہمان نوازی کر کے واپس جاتے وقت اس کے ہاتھ میں کچھ رقم رکھ رہی ہے، پیسے رکھ رہی ہے، یہ بھائی تو اس کو تو وہ سارے منظر یاد آتے ہیں جو اس نے اپنی بہن کے ساتھ لڑا تھا۔ فیان کے بارے میں لڑائی ہوتی تھی، ہر وقت رات میں سوتے ہوئے وہ بھائی کہتے ہیں بہن تو چلی جاتی ہے سسرال کو لیکن روزانہ یہ بھائی یاد کرتا ہے، فیان ڈالنے کے بعد دیکھتا ہے میری باجی کو فیان پسند نہیں تھا، ہماری فیان پر لڑائی ہوتی تھی، کہاں ہے میری باجی، آج لڑ نہیں رہی ہے مجھ سے۔ میرے بھائیوں، یہ بہنیں، یہ بیٹیاں، یہ چند دن کی مہمان ہیں، یہ کسی اور کے گھر کو جا کے گھر بسانے والی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایسا ہی رواج بنایا ہے، رات کا وقت ہوتا ہے، رات کی تنہائی ہوتی ہے، باپ کو فون آتا ہے 1:30 بجے، ماں فون اٹھاتی ہے، کیا ہوا بیٹا اتنی رات کو تو فون کر رہی، کیا بات ہے؟ نہیں کچھ نہیں امی، مجھے نیند نہیں آ رہی ہے، بات کرو، میں بات کرنا چاہ رہی ہوں۔ بات کرتی ہے، تھوڑی دیر کے بعد ماں کہتی ہے مجھے نیند آ رہی ہے، تو کہتی ہے ابا کو دو فون ابا کو دیا جاتا ہے، ابا سے بچی بات کرتی ہے، باپ پوچھنا چاہتا ہے کیا ہوا بیٹی، کہتی نہیں ابا یاد آئے تو میں نے فون کیا تھا آپ کو، آپ کیسے ہیں کیا ہیں؟ آخری میں باپ بھی کہتا ہے بیٹی مجھے نیند آ رہی ہے میں فون رکھ رہا ہوں، بیٹی کہتی نہیں اور بات کرو نا ابا۔ اب باپ اٹھ کے بیٹھتا ہے، پوچھتا ہے بتا، اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کیا ہوا بتا۔ بیٹی کہتی ہے ابا جان آج مجھ سے پکانے میں کچھ غلطی ہو گئی، تھوڑی سی غفلت ہو گئی جس کی وجہ سے آج گھر میں یہ معاملہ ہو گیا، میں بتانا نہیں چاہتی تھی لیکن ہوا یہ کہ میرے شوہر جب واپس آئے گھر کو تو آنے کے فوری بعد میری ساس نے ان کو بتا دیا، وہ میرے کمرے تک بھی نہیں آئے، مجھ سے کچھ پوچھے بھی نہیں، بس چلے گئے۔ اب رات کے 1:30 بج رہے ہیں، اب گھر پہ بھی نہیں آئے، پتہ نہیں وہ کہاں گئے نہیں معلوم، مجھے نیند نہیں آ رہی ابا، آپ یاد آئے تو میں نے آپ کو فون کیا، کیونکہ کسی رات بھی میں آپ کے بغیر نہیں گزاری، آپ نے مجھے اس گھر کو بھیجا، شوہر کو میں نے اپنا سب کچھ سمجھا، لیکن بولوں تو میں کس سے بولوں؟ ہائے ہائے۔ وہ باپ کہتا ہے
بیٹی رات کے 2 بج رہے ہیں، باپ سے بڑھ کر اللہ کی ذات ہے، جانماز بچھا، بیٹی یاد رکھ کبھی پھر دوبارہ اپنے سسرال کی شکایتیں ایسی پیش آئیں، اللہ کے سامنے مصلی بچھا کر سجدہ کر کے اپنے اللہ سے کہہ لینا اپنے ٹکڑے، انشاءاللہ اللہ تمہارے حالات کو درست کر دے گا۔ میرے بھائیوں، بیٹیوں کو، کسی کی معصوم بچیوں کو، لخت جگر کو، جگر کے ٹکڑوں کو لا کر ان کو ستاؤ مت، ان کا خیال کرو، ان کے ساتھ محبت کا معاملہ کرو، ان سے محبت کے ساتھ پیش آؤ۔ حال ہی میں ہماری مسجد میں ایک صاحب، ان کی بیٹی کی شادی عقد عشاء کے بعد ہونا تھا، لیکن وہ مغرب کی نماز میں تیار ہو کر آئے، ایسے جیسے دولہا تیار ہوتا ہے، بچی کا باپ دولہا تیار ہوتا ہے ویسا تیار ہو کے آئے۔ نماز کے بعد میں ان سے مصافحہ کرتے کرتے ہنستے ہنستے میں ان سے پوچھا کہ شادی آپ کی بیٹی کی؟ آپ کی بھی؟ بولے نہیں میری بیٹی کی۔ نہیں آپ تو بالکل دولہے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ وہ آنکھوں میں آنسو لا کر کہہ رہے تھے مولانا یہ سب تیار مجھے میری بیٹی نے کیا، یہ صدری، یہ شیروانی میری بیٹی اپنی پسند سے سلائی، یہ کپڑے میری بیٹی پیسے جمع کر کے اپنی پسند سے سلائی۔ اور بولنے لگی ابا جان میں نے دیکھا کہ بیٹیوں کی شادی کرنے والا باپ وہی پرانے کپڑوں میں رہتا ہے، بال بکھرے بکھرے ہوتے ہیں، حالت خراب ہوتی ہے، میں نہیں چاہتی کہ میرے ابا میری شادی میں یہ حالت میں رہے، ابا میں بعد میں تیار ہوں گی، پہلے آپ تیار ہو جائیے، میری بیٹی نے مجھے پہلے تیار کیا، اب میں تیار ہو کے آیا ہوں۔ میرے بھائیوں اپنی بیٹیوں کو پیسے دیا کرو، یہ پیسے جمع کر کے آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ بیٹیاں پیسے جمع کر کے اپنی ذات پہ خرچ کرتی ہیں، نہیں، ایک بہت بڑے تاجر ہیں، بزنس مین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں پیسے گھر میں دینے کی عادت ہے، بیوی کو بھی دیتا ہوں، بچوں کو بھی دیتا ہوں، جب 5,000 جب 2,000، بہت مالدار ہیں وہ پیسے باہر بھی لٹاتے رہتے ہیں، گھر میں بھی دیتے رہتے ہیں۔ بیوی کو دیکھا کہ وہ اللہ کے راستے میں خوب خرچ کر رہی ہے، تعجب ہوا کہ میں بھی خرچ کرتا ہوں، یہ بھی خرچ کرتی ہے ماشاءاللہ۔ اس کے بعد بیٹیوں کے بارے میں تعجب ہوا، سب لوگ گئے شاپنگ کو، بیٹیاں مردوں کے سیکشن میں جا کر پسند کر رہی ہیں، ان کو تعجب ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد بیٹیوں نے، 2 بیٹیاں باپ کا ہاتھ پکڑ کر لے گئیں، باپ کی پسند کا اپنے پیسوں سے دلایا، بل بہت زیادہ ہوا۔ باپ نے پوچھا بیٹے یہ پیسے کہاں سے آئے؟ بیٹیاں کہتی ہیں ابا جان آپ نے فلاں فلاں موقع پر اتنا دیا تھا، یہ سارا پیسہ جو جمع ہوا ہے ابا آپ ہی کو لگانے کے لیے ہم نے ارادہ کر لیا تھا۔ میرے بھائیوں بیٹیاں یہ ہوتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی عزت بھی کی ہے اور بیٹیوں سے محبت بھی کی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری بیٹیوں کے نصیب اچھے کر دے، ہماری بیٹیوں کے مستقبل کو اللہ روشن بنا دے۔ باپ وہ درخت ہے جس کے سائے میں بیٹیاں راج کرتی ہیں، بیٹیاں شہزادیاں ہیں، ان شہزادیوں کو مانگنے کے لیے آنے والوں کو کیا معلوم کہ باپ بادشاہ کا دکھ کیا ہوتا ہے۔ ایک باپ کے لیے اس دنیا میں دردناک جملہ یہ ہوتا ہے کہ تمہاری بیٹی کو دیکھے مگر تمہاری بیٹی پسند نہیں آئی، یہ باپ کے لیے دردناک جملہ ہے۔ اس کو 1000 گالیاں دو ایک طرف اور اس سے کہو تمہاری بیٹی ہم کو پسند نہیں آئی، 1000 گالیوں پہ یہ جملہ بھاری ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے جتنے گھروں میں جس کے بھی اللہ بیٹیاں ہیں ان کے مستقبل کو روشن بنائے، ان کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے۔ ایک بات اور یاد آ رہی ہے، وقت بڑھ رہا ہے مجھے احساس ہے، لیکن ایک اور بات یاد آ رہی ہے۔ بیٹے جب شادی کرتے ہیں، بیٹوں کی شادی جیسے جیسے وقت قریب آتا ہے وہ اندر سے بہت خوش ہوتے ہیں، فطرت ہے مرد آدمی کی، اور ساتھ میں بیٹے مطالبے کرتے ہیں کہ فنکشن ہال ایسا ہو، اسٹیج ایسا ہو، میرے کپڑے ایسے ہوں، میرے ساتھ یہ ہو، میرے دوست اتنے آئیں گے، یہ سب ہوتا ہے۔ لیکن جو بیٹیاں ہوتی ہیں جیسے جیسے شادی کا وقت قریب آتا ہے بیٹیاں ہر چیز کی قیمت معلوم کرتی ہیں اور پیچھے سے ٹوکتی رہتی ہیں، ٹھکراتی رہتی ہیں، نہیں 1.5 لاکھ کا اسٹیج ضرورت نہیں ہے، 20,000 کا اسٹیج کافی ہے۔ میں تو کہتی ہوں اسٹیج کی بھی ضرورت نہیں ہے، میں تو کہتی ہوں فلاں کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ باپ کے اوپر نظر ہوتی ہے، باپ تھکا شادی کے کاموں میں آتا ہے، بیٹی کی نظر اس تھکے باپ کے چہرے پہ ہوتی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں یہ فرق ہوتا ہے بیٹوں اور بیٹیوں میں۔
بیٹیوں کو کبھی نظر انداز نہ کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔